بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کے تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا
کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے، اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گئے۔ حضرات گرامی، دوزخ کے 7 طبقات اور 7 دروازے ہیں۔ ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے جس کا نام حجیم ہے۔ پھر حجیم کے اوپر تیسرا طبقہ صقر جو لامذہب فرقہ سابعین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو صقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے متابعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام حتمہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی، اور گو سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے، جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش ضدی پر، ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور تصویر بنانے والے پر۔ سورہ ملک میں ارشاد باری ہے، اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ یعنی دوزخ
ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوستیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ وہ دیکھتے ہی پیچ و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جس کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوستیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوستیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے، دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا، وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے، بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں ہے، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے، جن کے کیلے یعنی بڑے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے،
ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ اور جنت کے درمیان میڈھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، اب موت نہ آئے گی، اور اے اہل دوزخ، اب موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور بڑھ جائے گا۔ ارشاد باری ہے، جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کیا اور بھی ہے، اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے، جب بھی نہ بھرے گا حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اب ذرا دوزخیوں کے کھانے پینے کے متعلق بھی سن لیجئے۔ قرآن حکیم میں ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے زری کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ زری حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے، اگر جانور اس کو کھا لے تو مر جائے۔ پھر لکھتے ہیں یہاں زری سے آگ کے کانٹے مراد ہیں جو ایلمے سے کڑوے، مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے، اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی۔ ارشاد باری ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے، بے شک گنہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی۔ دراصل وہ یعنی زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو وغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر اور کیا ہی برا منظر ہوگا، جبکہ اس درخت سے کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پیئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے گا، یعنی سب کڑوی ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو۔ سورہ کہف میں ہے کہ اگر پیاس سے تڑپ کر فرما دیں گے
तो उनको ऐसा पानी दिया जाएगा जो तेल की तलछट की तरह होगा, जो चेहरों को भून डालेगा। क्या ही बुरा पानी होगा, और दोज़ख क्या ही बुरी जगह है। कुरान हकीम में इरशाद खुदाबंदी है, उस यानी दोस्ती को पीप का वो पानी पिलाया जाएगा जिसको वो घूंट घूंट कर पिएगा, और उसको गले से मुश्किल से उतार सकेगा, और उसको हर तरफ से मौत आती हुई नजर आएगी, मगर वो मरेगा नहीं। यानी हर तरफ से तरह तरह के अजाब देखकर समझेगा कि अब मैं मरा, अब मरा, मगर वहां मौत ना होगी कि मरकर ही पाप कट जाए और अजाब से रिहाई हो सके। सूरह मोहम्मद में है कि और दोस्तियों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सूरह मुजम्मिल में एक जगह खुदा ताला फरमाता है, उन काफिरों के लिए हमारे पास बेड़ियां और आग का ढेर और गले में अटक जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, दोस्तियों को इतनी जबरदस्त भूख लगा दी जाएगी जो अकेले ही उस अजाब के बराबर होगी जो उनको भूख के अलावा हो रहा होगा। लिहाजा वो खाने के लिए फरियाद करेंगे, उस पर उनको जरी का खाना दिया जाएगा जो ना मोटा करेगा न भूख दफा करेगा। फिर दोबारा खाना तलब करेंगे तो उनको अटकने वाला खाना दिया जाएगा जो गलों में अटक जाएगा। उसके उतारने के लिए तदबीर सोचेंगे तो याद करेंगे कि दुनिया में पीने की चीजों से गले की अटकी हुई चीजें उतारा करते थे, लिहाजा पीने की चीज तलब करेंगे। चुनाचे खौलता हुआ पानी लोहे की संडासियों के जरिए उनके सामने कर दिया जाएगा। वो संडासियां जब उनके चेहरे के करीब होंगी तो उनके चेहरों को भून डालेंगी। फिर जब पानी पेटों में पहुंचेगा तो पेट के अंदर की चीजों यानी आंतों वगैरह के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सामईन ग्रामी, अजाब के मुख्तलिफ तरीके हैं। दोज़ख की आग और उसकी सख्त गर्मी, सांप बिच्छू, खाने पीने की चीजें, अंधेरा, ये सब कुछ अजाब ही अजाब होगा। मगर जो कुछ अब तक जिक्र किया गया है दोज़ख के अजाब का थोड़ा सा हिस्सा है। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि इन तरीकों के अलावा और भी बहुत से तरीकों से अजाब दिया जाएगा, जिनमें से चंद इस तरह है। उनके सरों पर जलता जलता पानी डाल दिया जाएगा जिसकी तेजी से उनके पेट में से और खाल में से सब कुछ गलकर बाहर आ जाएगा। यह है सूरत हज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक खौलता हुआ पानी जरूर दोषियों के सरों पर डाला जाएगा जो उनके पेटों में पहुंचकर उन तमाम चीजों को काट देगा जो उनके पेटों के अंदर है, और आखिर में कदमों से निकल जाएगा। इसके बाद फिर दोस्ती को वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा था। सूरह हज में है, और दोस्तियों के मारने के लिए लोहे के गुर्ज हैं। वो लोग जब भी दोज़ख के घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखते रहो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख के लोहे का एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो अगर उसके तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा सकते। एक और रवायत में है कि जहन्नम के लोहे का गुर्ज अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो यकीनन रेजा रेजा होकर राख हो जाएगा। सूरह निसा में इरशाद बारी है, जब एक दफा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब चखते ही रहे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि दोस्तियों को रोजाना 70,000 मर्तबा आग जलाएगी। हर मर्तबा जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे ही हो जाओ, चुनाचे वो हर बार वैसे ही हो जाएंगे। हजरात ग्रामी,
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ذمے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی نشہ دار چیز پیے گا قیامت کے دن ضرور اس کو دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ جل شانہ زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے پلائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا۔ معزز سامعین، قسم قسم کے جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی اذیت دوزخیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے، جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ علم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ احقاف میں ہے، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے، انہیں تو حاصل کر چکے، اب ذرا سنبھل جاؤ کیونکہ آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤ گے، اپنی عقل کے بدلے کہ تم خواہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا، چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا، یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا، کیونکہ میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں۔ میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں، اب تک دوزخ کے حالات بیان کیے گئے، اب ذرا سنیے دوزخیوں کے حالات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے، میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اپنی اولاد میں سے دوزخ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے،
دوست کے کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا فی 1999 ہے۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج ہے۔ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں، ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوستوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سورہ یونس میں ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوستوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دوستوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ ارشاد باری ہے، آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے لوگو، رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ دوستی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے۔ روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گے۔ سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا، جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے، اور کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ دوستی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو
دوزخ کتنا چوڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گی۔ دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت کے دن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بد اعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اوندھے دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جمع لے گا۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالا کر جائے گا، جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوسری دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، جس کو اللہ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ قرآن شریف کی آیات میں دوسروں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ دوسرے پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے۔ سورہ مریم میں ہے، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ سورہ قمر میں ارشاد باری ہے، جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں ہے، مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا، جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر حکم ہوگا، اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا،
चुनाचे ये सवाल होगा कि अब तुमको क्या हुआ, एक दूसरे की मदद नहीं करते? इस पर भी वो एक दूसरे की कुछ मदद न करेंगे, बल्कि सब के सब सर झुकाए खड़े रहेंगे। कुरान हकीम में एक और जगह है, जिस रोज उनके चेहरे दोज़ख में उलट पलट किए जाएंगे, वो यूं कहते होंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने रसूल की इताअत की होती। इधर तो दोस्ती अतिब्बे शैतान पर पछताते होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से उन पर डांट पड़ेगी। इधर शैतान इस तकरीर से उनको लताड़ेगा जिसका जिक्र सूरह इब्राहिम में इस तरह आया है। और कयामत के दिन जब सब मुकद्दमात हो चुकेंगे तो शैतान कहेगा, मुझे बुरा भला कहना नाहक है, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ने तुमसे सच्चे वादे किए थे और मैंने भी कुछ वादे किए थे, सो मैंने वो वादे तुमसे खिलाफ किए और तुम पर मेरा इससे ज्यादा जोर चलता न था कि मैंने तुमको गुमराही की दावत दी, सो तुमने खुद ही मेरा कहना मान लिया। तुम मुझ पर मलामत मत करो और अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारा मददगार हूं और ना तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारे इस फेल से खुद बेजार हूं कि तुम इससे पहले दुनिया में मुझे खुदा का शरीक करार देते थे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। दोस्तियों को वाकई बड़ी हसरत होगी जबकि शैतान अपनी बरात जाहिर करेगा और हर किस्म की एयानत और मदद और तसल्ली से दस्तबरदार होगा। उस वक्त दोस्तियों के गैज़ और गज़ब की जो हालत होगी जाहिर है। सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी है, जो लोग गुमराह करने वाले थे उन पर दोस्तियों को गुस्सा आएगा और उनसे कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम खुदा के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो? वो जवाब देंगे, तुम्हें क्या बचाए, हम तो खुद ही नहीं बच सकते। अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बताता तो तुमको भी वो राह बता देते। हम सब के हक में दोनों सूरतें बराबर हैं। खा हम परेशान हो, खा जब्त करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। वो फर्ते बुक्स और शिद्दत गैस की वजह से गुमराह करने वालों के बारे में बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें वो शैतान और इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। हम उनको पैरों के नीचे कुचल डालें ताकि वो खुद जलील हो। हजरात गिरामी, दोस्त कई अजाब से परेशान होकर